اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ، جو باتیں سنی بہت اچھا لگا، سننے میں تو بہت اچھا لگا۔ اب مجھے بلایا ہے تو میرا ایک سوال ہے، وہ برداشت کریں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے لیے اور میری قوم کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ میئر بن گئے، گڈ، گورنر بن گئے، بہت اچھی بات ہے، وزیر اعظم بن گئے، وزیر خارجہ بن گئے، وزیر داخلہ بن گئے، ڈی سی بن گئے، اے سی بن گئے، چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے، ڈی جی بن گئے۔ آپ تو امیر ہو گئے، آپ کی نسلیں تو آگے نکل گئیں، آپ کی کئی نسلوں کے لیے پلاٹ، مکان، جائیدادیں بن گئیں۔ پاکستان کے عام آدمی کے لیے کیا ہوا؟ اس کو کیا ملا؟ آپ کی موجیں لگ گئیں، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں کیا ملا؟ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ عوامی خدمت کے لیے آئے تھے، عوامی خدمت کی منصب پہ بیٹھے ہو تو عوام کو کیا دیا؟ جواب تو دو۔ 200 فالتو لوگ ہمارے ملک سے حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں ہمارے خرچے پہ، پیرس کے، فرانس کے دورے، آم کی پیٹیاں جا رہی ہیں، ساڑیاں جا رہی ہیں ہمارے پیسوں سے۔ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس بات کا تو جواب دو۔ آپ 200 لوگ ہمارے خرچے عمرہ کرنے جاؤ گے، ہمارے گناہ بخشیں گے؟ نہیں، آپ کے بخشے جائیں گے، اللہ جانتا ہے۔ پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ پاکستان خطرے میں، اسلام خطرے میں، انڈیا دشمن ہے، کشمیر کو آزاد کرنا ہے۔ نہ پاکستان کے لیے آج تک کسی نے کچھ کیا، نہ اسلام کے لیے کچھ کیا، نہ گھنٹہ انڈیا میں کچھ بگاڑ سکے۔ مودی اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہے چھوڑ دو پاکستان کو، وہ اپنی موت خود مر رہا ہے۔ زرداری چور، نواز چور، عمران چور، اس کا پیسہ اس کا پیسہ، نہ کوئی پکڑا گیا آج تک اس ملک میں، نہ کسی کا پیسہ واپس آیا۔ اس کی باری، اس کی باری، اب اس کے بیٹے کی باری، اب اس کی بیٹی کی باری۔ عوام کو ٹینس کے میچ میں لگایا ہوا ہے، بال ادھر بال ادھر، ٹینس کا میچ چل رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایک غریب، مقروض، لاچار ملک، کھربوں روپے کا بجٹ تو اتنی بڑی بڑی جائگنٹک کابینہ کھا جاتی ہے۔ کرتی کیا ہے یہ؟ اتنے وزیر، اتنے مشیر، ان کا کام کیا ہے؟ پروٹوکول، شاہی خرچے، عیاشیاں۔ وہ چاند دیکھنے آتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، خبر لیک ہوئی، سب نے دیکھا، وہ چاند دیکھنے آتے ہیں، ایونٹ بنا ہوا ہے پاکستان میں چاند دیکھنے کو، وہ چاند دیکھنے آتے ہیں، لاکھوں روپے کے کھانے کھا جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ ٹریول کرتے ہو، دیکھیے گا کہ وہاں پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں ٹریول بسز کے اندر، جگہ جگہ کے کون سی ڈیٹ پہ کون سا ایونٹ ہوگا۔ ہمارے ملک میں چاند دیکھنا بھی ایک ایونٹ ہے، کئی درجن لوگ آ رہے ہیں جی، چاند دیکھ رہے ہیں، کھانے آ رہے ہیں، بڑے بڑے کھانے آرڈر ہو رہے ہیں۔ بھائی مذاق لگایا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ کسی کے پاس ایک پلان ہے؟ جو ہمارے اوپر حکمران عوامی منصب پہ آ رہے ہیں، مجھے بتائیں کسی کے پاس کوئی ایک پلان ہے عوام کے لیے، جابز کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے؟ ایک ماسٹر پلان بنایا آج تک اس کابینہ نے؟ اور اگر ہے تو مجھے لا کے دیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر حکمرانی کریں۔ اگر آپ کو حکمرانی کرنی ہے تو ہم سب کو ایک سوال کرنا ہوگا، آج ہم سب کو ایک سوال پوچھنا ہوگا کہ جو ہمارے اوپر ان منصب پہ آ کے بیٹھتا ہے وہ ہمیں لکھ کے دیں، گارنٹی دیں کہ آئندہ کوئی عورت سندھ کے ہسپتال کی دہلیز پر بچہ پیدا کرتے ہوئے نہیں مرے گی۔ ہم سے آگے وعدہ کریں کہ آئندہ کسی ہسپتال کی چھت پہ سے لاشیں نہیں ملیں گی، کوئی لڑکا خودکشی نہیں کرے گا بے روزگاری کی وجہ سے۔ مجھے گارنٹی دے دیں، ہمیں گارنٹی دے دیں، اگر آپ ہمیں اس منصب پہ آنا چاہتے ہیں نا، آپ اس منصب پہ آنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد کسی ہسپتال میں کوئی جعلی سٹنٹ نہیں ڈالے گا، کوئی کسی کام کے لیے رشوت نہیں مانگے گا، کوئی سول جنہ ہسپتال کی ویٹنگ میں انتظار کرتے کرتے نہیں مرے گا، کوئی پاکستان میں کوئی کسی کو زمین پہ کسی کی قبضہ نہیں کرے گا، آئندہ انصاف کے لیے کوئی بار بار کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگائے گا۔ آپ ہم سے یہ کمٹمنٹ کر لیں، لکھ کے دے دیں، وعدہ کر لیں، آپ کو ہم سے جو گارنٹی چاہیے، جو ووٹ چاہیے، جو آپ کو ہم سے سپورٹ چاہیے، ہم آپ کے لیے کرنے کو تیار ہے۔ کوئی عورت لکھ کے دے دیں کہ آج کے بعد نہر میں اپنی بچیوں کے ساتھ نہیں کودے گی کیونکہ اس کے پاس رات کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی بے قصور جیل میں نہیں سڑے گا، ہمارے پاسپورٹ کو دوسرے ملکوں میں عزت ملے گی، آزادی اظہار کا حق ہوگا، کوئی بیٹا بغیر وجہ کے آدھی رات کو اپنے گھر سے اٹھا کے لے کے نہیں جایا جائے گا اور بتائے بغیر۔ اور جتنا عوام کا ہمارا پیسہ، ہمارا حق لوٹا گیا ہے، وہ پیسہ بھی واپس آئے گا، آپ لے کے آئیں گے تو ٹھیک ہے۔ آپ نے جو کہا بہت اچھا لگا، پھر جو آپ چاہتے ہیں، جو
سپورٹ کوپریشن ہم سے چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں، عوام دینے کو تیار ہے، اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر تو ہم بولیں گے، چاہے آپ ہمیں باغی بولیں، غدار بولیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ چھین نہیں سکتے، اور کریں گے بھی کیا، مار دیں گے، بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ تم خادم ہو جو عوامی منصب پہ بیٹھتا ہے، اس کا کام خدمت کرنا ہے، خدا نہ بنے ہم پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ کوئی پلان، کوئی روٹ میپ، آپ کو پتا ہے ریالٹی چیک یہ ہے کہ 25,000 لوگ 25 کروڑ لوگوں کو انگوٹھے کے نیچے دبا کے بیٹھے، بس دس از اے ریالٹی۔ میرے ملک کے ہونہار لڑکے لڑکیاں سارا دن چکر کاٹ رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح کسی بھی ملک کا ویزا مل جائے، نیپال ہی چلے جائیں، سری لنکا چلے جائیں، کسی طرح بھاگ جائیں اس ملک سے۔ جو انڈر پریویلیج ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تمہاری خالہ کے لڑکوں کو پیسے دے کے کشتی کے راستے جا رہے ہیں، مر گئے 500 جوان لڑکے مر گئے ڈوب کے، ان کے بھی خواب تھے، ان کی بھی خواہشیں تھی، بے شرمو۔ کسی کا دل نہیں چاہتا اپنے بوڑھے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس ملک سے باہر جانے کا، مگر حالات ایسے بنا دیے کہ یہاں رہنا، یہ چوائس بہت مشکل ہے کہ اب کریں گے، نہ نوکری ہے، نہ سیکیورٹی ہے، نہ حالات اچھے ہیں، بس پاکستان سے زندہ بھاگ۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ملی نغموں جھوٹے اشتہاروں میں لگے ہوئے، جعلی دشمنوں میں ڈرا کے پھنسا کے ہمیں رکھا ہوا ہے کہ کہیں ہمیں عقل نہ آ جائے، اور سچ تو یہ ہے کہ نہ ہم زندہ رہے نہ قوم رہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ عوام مر گئی نا تو اس کے حکمران بھی مر جائیں گے، یاد رکھنا یہ بات۔ شکریہ۔